نے احمد بن حنبل رحم اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کیا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو مجھے ابو بکر اور عمر کی بات پیش کرتا ہے۔ یہ کتاب ہے غایۃ المرید توحید کا خلاصہ، ایک سعودی عرب کے عالم ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی پیاری بڑی غزل کی کتاب لکھی ہے الحمدللہ، جو تقریباً اہل حدیث کی مسجدوں میں رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف دیکھو تو سنت کو لازم پکڑو۔ کس کے بیچ میں اختلاف نہیں ہوا بھائی؟ سب صحاباؤں کے بیچ میں ہوا، آج تک اختلاف ہوتا جا رہا ہے، ہر علماء ہر مسلم ہر فرقے کے اندر اختلاف ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اختلاف دیکھو تو سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ صحیح ابو داؤد 3851۔ سنیے، سماعت فرمائیے آپ لوگوں نے حدیث کہ جب بھی اختلاف ہوگا اس اختلاف کے اندر معیار اللہ کا قرآن، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس کے بعد میں آپ نے پھر صحابہ میں سے خاص کر دیا ابو داؤد کی حدیث 3851 کہ میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور اس کے بعد آپ نے اور خاص کیا ہے خلفاء راشدین، اور اس میں سے بھی آپ نے دو صحابہ کے تعلق سے اور بات کہی ہے آپ نے الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، صحیح ترمذی شیخ البانی کی۔ اور اس کے علاوہ یعنی میرے بعد جو دونوں خلفاء کی پیروی کرنا جو میرے قائم مقام ہوں گے۔ یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ تحفۃ الوجی کے اندر ہے، اس کی بھی انشاءاللہ نمبرنگ چلا دیں گے۔ تو یہ روش ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب دیکھیے آگے ایک صحابہ کا بھی قول لے لیجئے، نقل کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ احمد بن حنبل رحم اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کیا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو مجھے ابو بکر اور عمر کی بات پیش کرتا ہے۔ یہ کتاب ہے غایۃ المرید توحید کا خلاصہ، ایک سعودی عرب کے عالم ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی پیاری بڑی غزل کی کتاب لکھی ہے الحمدللہ، جو تقریباً اہل حدیث کی مسجدوں میں رکھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اس کے پیج نمبر 247 کے اندر یہ بات ہے، احمد بن حنبل صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کرتے ہیں، قول نقل کرتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تو مجھے ابو بکر اور عمر کی بات پیش کرتا ہے۔ جناب علی، قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات پیش کی جا سکتی، ہاں اس کے مطابق بات پیش کی جا سکتی ہے۔ یہی سچا دین ہے، یہی اسوہ حسنہ ہے، یہی کامیابی کا معیار ہے۔ ابو جے جبیر صاحب، یہ معیار ہے جنت کا، جنت میں جانے والوں کا۔ خالی رفلدین آمین سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں، اسی کو تم نے کل دین سمجھ لیا ہے۔ خالی بریلویوں کا رد تم نے دین سمجھ لیا ہے، حنفیوں کا رد کرنا دین سمجھ لیا ہے۔ باقی تمہارے اندر دلوں کے اندر نعوذ باللہ بن ذالک شرک کا پہاڑ، سعودی عرب کی پرستی، علماء پرستی، جمعیت پرستی، طاغوت کی پرستی، طاغوت کی فرما برداری، طاغوت کا خوف، اس کو تم شرک سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ڈرو کس سے؟ اللہ سے۔ تم اللہ کے علاوہ سب سے ڈرتے ہو، اللہ کے علاوہ سب سے ڈرتے ہو، اور اس کو نعوذ باللہ من ذالک شرک بھی نہیں سمجھتے ہو۔ آؤ انشاءاللہ منہج سلف کی اور بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خیر، یہ بیچ میں جو میں نے آپ کو بات بولی ہے یہ اس عنوان کے مطابق تو نہیں ہے، بٹ اسی عنوان کے تحت طاغوت ہو، سعودی ہو، جماعت پرستش ہو، فرقے وارانہ رویہ ہو، سب کی سب چیزیں اس کی جد میں آئے گی انشاءاللہ رب العالمین، اور ہم ہر چیز کو اس بنیادی اصول پر سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان قرآن کی آیتوں اور حدیث مبارکہ کے تعلق سے صحابہ اکرام کا کیا رویہ رہا ہے، کیا سنت آپ نے اختیار کی ہے، کیا روش رہی ہے ابو بکر صدیق کی، کیا عمر فاروق کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، خلفاء راشدین کی، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا مہاجر اور انصار اور ان کی اقتداء کرنے والوں کی اقتداء کرو، اور ایک جگہ یہ فرمایا تم ایمان ویسے لے کے آؤ جیسے یہ ایمان لے کے آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی کہ میرے بعد سنت کو لازم پکڑنا
اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور میرے بعد ابو بکر اور عمر کی قائم مقام جو خلفاء ہیں میرے ان کی اتباع کرنا، اور حضرت عثمان حضرت علی کا بھی ذکر آ گیا خلفاء راشدین کے تعلق سے. یہ ہے کامیابی کا معیار، یہ ہے منہج سلف، یہ ہے منہج سلف، دیٹ از منہج سلف. آپ کسی امام ابن تیمیہ کا قول پیش کر کے، کسی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سب ہمارے بھی نزدیک بھائی یہ ہمارے بھی نزدیک علماء حضرات ہے، ان کے ادر ہے، احترام ہے. اللہ سے ہم دعا گو ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ائمہ اربعہ، امام شوکانی، شیخ ناصر الدین البانی، سب کے سب اللہ رب العالمین سب کی گناہ معاف کرے، آپ کو جنت الفردوس عطا کرے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی تقریروں کے اندر ان کے قول اور فرامین پیش کرنے لگ جائیں، جبکہ آپ کے پاس میں قرآن کی واضح آیات موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حدیثیں موجود ہیں، اور صحابہ اکرام کا عمل اور نمونہ پیش ہے، چاہے وہ مسئلہ خلافت کا ہو، چاہے مسئلہ طاغوت کا ہو، چاہے مسئلہ بہادری اور بزدلی کا ہو، چاہے کلمہ حق کہنے کا ہو یا فرقے وارانہ رویہ کے تعلق سے ہو، ہر بات اسی سے پیش کی جائے گی. لیکن جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو صرف کنویں کے مینڈک بن کر اپنے چند عالموں کی بات لے رہے ہیں، اور وہ بھی بات بھی وہی لے رہے ہیں جو آپ کے حساب سے ہیں. پوری ان کی سیرت ایسی نہیں ہے امام ابن تیمیہ کی، شیخ فیضان کی، یا ائمہ اربعہ کی، احمد بن حنبل کی، جن کا آپ نام لے رہے ہو. ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بزدل نہیں تھے، انہوں نے ظالم بادشاہ کے خلاف کلمہ حق بلند کیا اور شہادت کی موت پائی. چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، امام ابن تیمیہ ہو، پوری زندگی جیل میں نکلی آپ کی، اور آپ امام ابن تیمیہ کی بات کرتے ہو. کیا کہا امام ابن تیمیہ نے؟ آؤ بتا دیتا ہوں وہ بھی تمہیں. امام ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ کیا کر لے گی میرا یہ دنیا؟ کیا کر لے گی؟ زیادہ سے زیادہ جیل میں ڈال دے گی. جائیں گے اللہ کی تبلیغ کریں گے، دین کی موقع ملے گا، قرآن پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اور اس سے زیادہ کیا کر لے گی؟ دیش سے نکال دے گی، ملک سے نکال دے گی. تو اللہ کی زمین تو بڑی لمبی چوڑی ہے بھائی، اللہ کا رزق حاصل کریں گے، دنیا دیکھیں گے، اور اس سے زیادہ کیا کرے گی؟ قرآن سے مار دے گی، شہید ہو جائیں گے، شہید کا مرتبہ مل جائے گا. آپ کی حدیث، آپ کی بات ہے، امام ابن تیمیہ نے فرمایا ہر طرح کے گناہوں کا کفارہ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت ہے. جید صاحب امریکہ سے ڈرتے ہو، امریکہ کو سیدھا کرو گے؟ ارے کسی کو سیدھا نہیں کرنا، آپ کو حق بات بولنی ہے. اللہ نے آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں کیا کہ آپ سعودی کو، امریکہ کو، ہندوستان کو، کسی کو بھی صحیح کریں. آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی ظلم دیکھو اسے طاقت سے روکو، اور نہیں کر سکو تو زبان سے کہو، اور یہ بھی نہیں ہو تو کم سے کم دل سے تو برا جانو، دل میں تو برا جانو. لیکن تم لوگ بریلویوں کا رد کرتے ہو، حنفیوں کا رد کرتے ہو، اس مرزا علی کا رد کرتے ہو، امام مودی جی کا رد کرتے ہو، کسی کو نہیں چھوڑتے تم لوگ. اخوان المسلمین کا رد کرتے ہو. تمہارے منہ میں دہی جم جاتا، سعودی جب وہاں پہ میں کھانے کھول رہا ہے تمہارے منہ میں دہی جم جاتا ہے. تم روز فیس بکوں پر اور واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر لیکچر کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منانا حرام ہے. تو سعودی نے جب جنم دن منایا عیسیٰ علیہ السلام کا، تمہارے منہ میں دہی جم گیا. ان پہ شرک اور کفر کے فتوے نہیں لگتے، وہاں سے ریال کھا رہے ہو. جب سلمان خان ناچ رہا تب تمہاری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا. اسرائیل اور امریکہ امت مسلمہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن تمہارے یہاں رد نہیں ہے، بلکہ تمہارا امام، کعبہ کے امام یہودیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. تو اللہ کے قرآن کی آیت کا کیا کریں گے شیخ صاحب کہ یہودی اور مشرک تمہارے بدترین دشمن ہیں؟ کیا کریں گے اس آیت کا؟ نکال دو. بات اصل یہ ہے، اس لیے منہج سلف کا ٹاپک کو آپ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ایک ایسا معیار گھڑ لیں جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، جہاں پہ بہادری اور ولولہ انگیز بات ہو، ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑا ہونا ہو، تو آپ منٹ میں کہہ دو یہ ہمارے منہج سلف سے نہیں ہے. تمہارے منہج سلف میں تو چوڑیاں پہننا ہے، پہن کے بیٹھ جاؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بہادر ہوتا ہے نا وہ تو انجان کے لیے بھی اپنی جان دے دیتا ہے، اور جو بزدل ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے. آؤ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کی آیتیں اور حدیث مبارکہ پیش کی ہے اس تعلق سے صحابہ اکرام کا اور علماء اکرام کا کیا اقوال تھے،
آپ نے اس کو کیسے پلے کیا, کیسے رن کیا, کیسے اسٹیبلش کیا امت کو, قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو کیا دین کی بشیرت دے کے گئے ہیں وہ. آؤ, آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دین. ہاں, چیلنج کے ساتھ کرتا ہوں, نہ تمہارے پاس دین ہے نہ دین سیکھنے کی ضرورت ہے. تمہارے پاس اس دین سے اخذ کیے ہوئے چند مسائل ہیں جو تمہارے فرقے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ دین کے مسائل نہیں ہے تمہارے پاس, تمہارے فرقے کے چند مسائل ہیں. حالانکہ وہ دین میں ہے مسائل, لیکن تم ان چند مسائل پہ ہی اپنے فرقے کی عمارت کو کھڑے کیے ہوئے ہو. اس کی اصل روح تو تم نے نکال دی ہے. تم اس سے واقف ہی نہیں ہو, تم اس کو جانتے بھی نہیں ہو. آؤ انشاءاللہ منہج سلف کے تعلق سے سارے مسئلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی مسئلے اسی منہج سلف کو اور اطیع اللہ و رسول کو بنیاد بنا کر کے جتنے بھی اختلافی مسئلے ہیں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. خلافت کا مسئلہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ, حضرت معاویہ کی ملوکیت کا مسئلہ, اور یزید کی بربریت کا اور ظلم کا مسئلہ, وہ تمہارا امیر المومنین ہوگا, ہمارا امیر المومنین نہیں ہے وہ. اسی طرح سے جتنے بھی فرقہ واریت کے اختلاف ہے اسی بنیادی مسائل کے تحت انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں تمہارے سامنے پیش کریں گے. آؤ دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کیا اختلاف ہوا, اور ہوا تو اس کا حل کیسے نکلا, صحابہ اکرام نے کیا سنت پیش کی. آؤ سب سے پہلے چلتے ہیں وفات کا مسئلہ. آپ سب کو پتا ہے نا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر پائے, اور ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور بول رہے ہیں جس کسی نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے تو اس کی گردن کاٹ دوں گا. پہلا اختلاف ہوا بھائی. ہاں, پھر کون آیا وہاں پہ, رضوان محمدی صاحب آئے ہاں اور بتایا نہیں, ابو بکر صدیق آئے اور قرآن کریمہ کی آیت کی تلاوت ارشاد فرمائی, جس میں عائشہ کہتی ہے کہ سب کو یہ لگا کہ یہ آیت جس سے پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں, اور اس کے بعد ہر صحابی یہ آیت کی تلاوت کرتا ہوا مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا. وہ کون سی آیت کہ رسول مر جائے یا مار دیے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم کیا ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. یہ قرآن کی آیت پیش کی گئی. پہلا جو اختلاف ہوا, پہلا جو فتنہ برپا ہوا وہ یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے, اور اس کا رد کیسے ہوا, وہ قرآن کی آیت سے ہوا. دیٹ از منہج, دیٹ از طریقہ, یہ سنت ہے, یہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا کے گئے تھے. پھر دوسرا مسئلہ کیا ہوا, سقیفہ بنی سائدہ. اچھا, پہلے وفات کا مسئلے کے تعلق سے جو حدیث ہے 3668 نمبر کی حدیث ہے, 3668 نمبر کی حدیث ہے جو وفات کے مسئلے پر میں نے آپ کے سامنے جو دلیل رکھی ہے. جو پہلا اختلاف کھڑا ہوا اس کا خاتمہ قرآن کی آیت سے ہوا, جس کی دلیل 3668 بخاری. پھر خلافت کا مسئلہ, سقیفہ بنی سائدہ پر انصار کے چند صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ چند قریش کے مہاجر ہم پر حکومت نہیں کر سکتے, ہمارا حق نہیں مار سکتے. جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا ہم نے ان کی مدد کی, ہم نے ان کو کھڑا کیا. تو یہ بات جب ابو بکر اور عمر کے تک پہنچی, اور جب یہ آپ لوگ ان انصار صحابوں کے پاس پہنچے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماتر ایک حدیث پیش کی, ایک روایت پیش کی. کیا پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفہ قریش سے ہوگا, خلیفہ قریش سے ہوگا, اور ان کے بد قریش کے بد ان کے بدوں کے انڈر میں ہوں گے اور ان کے نیک ان کے نیکوں کے انڈر میں ہوں گے. مسند احمد کی جلد نمبر 1 میں یہ مسئلہ ہے, مسند احمد. اس کا بھی ریفرنس انشاءاللہ ہم اللہ چاہا تو پٹی میں چلا دیں گے, ورنہ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور ثابت شدہ ہے, سب کے سب آپ لوگ مانتے ہیں انشاءاللہ. پھر تیسرا اختلاف کیا ہوا, تیسرا اختلاف یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو کہاں دفن کیا جائے. یہ اختلاف کھڑا ہوا. چند نے کہا کہ آپ کو کعبہ میں مکہ میں, چند نے کہا مدینہ میں. تو یہاں پہ بھی ایک حدیث پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں انبیاء کا وصال ہوتا ہے, وفات ہوتی ہے, وہیں آپ دفن ہوتے ہیں. حدیث سے بابا جی, حدیث حدیث
حدیث اور قرآن، صحابہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوتا تھا اس کو دور کرنے کا واحد ایک ہی طریقہ تھا، اللہ کا قرآن اور رسول کا فرمان۔ یہاں بھی حدیث پیش کی گئی اور بتایا گیا کہ نبی جہاں وصال ہوتے ہیں، جہاں ان کی وفات ہوتی ہے، وہیں آپ دفن ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ تیسرا اختلاف تھا، یہ تیسرا اختلاف تھا آپ کی وفات کے بعد میں جو صحاباؤں کے اندر ہوا، اور اس کا نتیجہ حدیث اور قرآن کی آیتوں سے نکلا۔ آؤ چوتھا پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا، کس کے بیچ میں؟ اہل بیت اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں۔ کیا مسئلہ ہوا؟ صحیح بخاری ہے 6726، 6726 نمبر کی حدیث ہے بخاری کے اندر۔ اس کا اختتام اس اختلافی مسئلے کو اس حدیث کو پیش کر کے ختم کیا گیا۔ ہوا کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین کے پاس میں آئے اور کہا کہ خلیفۃ المسلمین ہمیں ہمارے ابا کا ترکہ تقسیم کر دیجئے، جو مال وہ چھوڑ کے گئے ہمیں تقسیم کر دیجئے، بانٹ دیجئے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بڑی ادب اور احترام کے ساتھ میں آپ کو کہا کہ آپ اہل بیت ہو، میں ویسے ہی خرچ کروں گا آپ پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا ہے۔ اور آپ نے حدیث پیش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر خرچ کرتے تھے میں بھی ویسے ہی خرچ کروں گا، نہ اف نہ بٹ۔ صرف کی جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اور بغیر کسی بحث کے کرنے کے بجائے آپ اپنے گھر میں تشریف لے کے گئی۔ ایسے اختلاف ختم ہوتا ہے بھائی۔ اب میرے کو ایک بات بتاؤ ابو جبی صاحب، جو آپ نے اپنی ریکارڈنگ کے اندر پہلی ریکارڈنگ کا جو پارٹ ہے منہج سلف، یہ منہج سلف نہیں ہے، اس میں آپ نے 10 منٹ پر یہ بات بولی کہ اللہ اور قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی تو کچھ ہے۔ کیا ہے؟ ارے ابو بکر اختلاف ہو رہا ہے تو حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے پاس اس سے کیا آ گیا جو ابو بکر صدیق کے پاس نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، عمر بن خطاب کے پاس میں نہیں تھا؟ رضوان محمدی صاحب کیا بات کرتے ہو آپ؟ علماء ہر اختلاف کا مسئلہ اللہ کا قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ آئیے اس کے بعد کیا اختلاف ہوا؟ اسامہ بن زید کا مسئلہ۔ کیا بھائی پانچواں اختلاف کیا ہوا؟ اسامہ بن زید کا مسئلہ کیا ہوا؟ کون تھے اسامہ بن زید؟ اسامہ بن زید وہ شخص تھے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل 83 ڈیز پہلے آپ نے روم کی طرف، شام کی طرف ایک لشکر کا امیر بنانے کی بھیجنے کی بات کہی کہ تم کو اپنے باپ کی شہادت کی سرزمین پر چڑھائی کرنی ہے، اس کے لیے آپ تیاری کرو اور نکلیں۔ تو صحاباؤں نے اختلاف کیا کہ آپ اسامہ بن زید سے کو کمانڈر مت بنائیے، کسی سینئر صحابی کو بنائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زید سے بھی کے تعلق سے بھی اس طرح کی روش تم نے اختیار کی ہے اور اسامہ کے تعلق سے بھی یہ روش اختیار کر رہے ہو، تو میرے لیے زید بھی محبوب تھا اور اس کا بیٹا اسامہ بھی محبوب ہے۔ آپ نے بغیر کسی کی بات سنے، بغیر آپ نے اسامہ بن زید کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا۔ اور یہ اختلاف آپ کی وفات کے بعد میں چند صحابہ آئے اور اس میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ عمر بن خطاب صحاباؤں کے کہنے سے ابو بکر صدیق کے پاس میں آئے اور کہا کہ ابو بکر لوگ اعتراض کر رہے ہیں اسامہ پر، آپ ان کی بجائے کسی سینئر صحابی کو بنائیے۔ ابو بکر صدیق نے پتا کیا کہا؟ ٹھیک ہے آپ بھی بڑے صحابی ہیں، نہیں، آپ کی داڑھی مبارک پکڑ لی ابو بکر صدیق نے کہ عمر تیری ماں تجھ پہ روئے، تو مجھے وہ بات کرنے کے لیے کہتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین، یہ ہے منہج سلف، یہ ہے قرآن اور حدیث اور روش صحابہ۔ اور تم بات کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں فلاں صحابی کی، بڑا صحابی، بڑا عالم، کعبے کا امام، پتہ نہیں کیا ڈھیم کا۔ عمر بن خطاب سے بڑے ہو گیا تم لوگ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس عمر بن خطاب کی داڑھی پکڑ لی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ دلیل البدایہ والنہایہ میں ہے، پیج نمبر 309، جلد نمبر 6 میں۔ اور اس عمل کے جو ابو بکر صدیق نے سنت پر جو عمل کیا نا، اس کے نتائج بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ سمجھے بات کو؟ بہت اچھے نتائج آئے۔ اچھا وہ نتائج میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ پھر اس میں ایک اختلاف اور ہوا۔ کیا اختلاف ہوا؟ اسی میں
کہ سارے صحابہ اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق کے پاس میں آئے اور کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اکثر جو مسلمانوں کے قبیلے میں مرتد ہو چکے ہیں اور آپ اسامہ بن زید کا لشکر یعنی جو فوج ہے وہ روانہ کر رہے ہیں شام کی طرف، ہم پہلے سے خطرے میں ہیں، لوگوں نے ہمارے چاروں طرف محاذ کھول دیے ہیں، ہمیں ڈر ہے اہل بیت کے تعلق سے اور آپ کی جان کے تعلق سے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم پہ وہ چڑھ دوڑیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا قسم اس پاک پروردگار کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کیا کہا؟ بات تو تمہاری ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا اگر میری کو یہ یقین ہو جائے، مجھے اس چیز پر یقین حاصل ہو جائے کہ اس لشکر کے نکلنے کے بعد میرے جسم کو چیل اور کوے کھائیں گے، تب بھی میں اس بات کو، اس کام کو کرنے سے نہیں رکوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ توکل تھا، یہ ایمان تھا۔ امریکہ سے ڈرا رہے ہو، یہودیوں سے ڈرا رہے ہو۔ کیا کہا ابو بکر صدیق نے؟ اگر میں تنہا بھی رہنا، اکیلا چیل کوے بھی میری لاش کو کھائیں گے، تب بھی میں اس کام سے نہیں رکوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کیا اللہ نے تمہیں ظالم بادشاہ کے خلاف آواز بلند کرنے کا حکم نہیں دیا؟ آؤ انشاءاللہ پھر دوسرے اختلاف پہ آتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھا، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اے ابو بکر صدیق تم ان لوگوں کو کیسے قتل کر سکتے ہو جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق بولے قسم میں اس سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کے اندر اونٹ اور اونٹ کے ساتھ میں رسی دیتے تھے، اگر اس کا انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ کیا میرے رہتے ہوئے اللہ کے دین میں، رسول کریم کے دین میں تبدیلی کی جائے گی؟ یہ روش تھی صحابہ کی۔ دیکھیے نا یہ اختلاف ہے نا، یہ سارے اختلاف ہی ہے میرے بھائی۔ ان اختلافوں کا حل بڑی آسانی سے کچھ آیت اور کچھ حدیثوں پر ان اختلاف کو ختم کر دیا گیا۔ سنتے ہی ابو بکر صدیق کی ان باتوں کو سنتے ہی عمر بن خطاب نے یہ بات بولی کہ جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور ان کی سختی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق صحیح چیز پر تھے، صحیح چیز پر تھے۔ آؤ اب کیا مسئلہ ہو؟ 8ویں نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی قرأت کا مسئلہ۔ کیا ہوا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ایک ساتھی دوست، دوسرے صحابی مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگا کہ یہ جو صحابی جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ جو قرأت ہے آپ کی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ایسے صحابی جو ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دے سکتے تھے یہ بات کہتے تھے کہ میرے 2 گھر ہیں، ایک تیرا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، تو پسند کر لے، اس کو طلاق دیتا ہوں، تیری نکاح میں دیتا ہوں، 4 اونٹ ہے، 2 بکری ہے، آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ وہ صحابی جو آپس میں اس طریقے سے محبت کرتے تھے جس کو اللہ نے قرآن میں ان کی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو مومن ہیں آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور کافروں پہ سخت ہوتے ہیں، وہ صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ صحابی جو قرأت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو جیسے ہی وہ سلام پھیرتے ہیں ان کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر چھوڑو ان کو۔ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول یہ ویسے قرآن پڑھ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی قرأت سنی اور کہا تو بھی صحیح، اللہ کا قرآن 7 قرأتوں پر نازل ہوا۔ یہ دیکھیے آپ کا کردار، کیا آپ کے عالم عمر بن خطاب سے بڑے ہیں؟ ہاں عمر بن خطاب سے بڑے ہیں؟ ارے بتائیے جید صاحب، یہ فیضان صاحب کیا آپ کے خطاب سے بڑے ہیں؟ یہ کعبہ کے امام ابو بکر صدیق سے بڑے ہیں؟ یہ تمہارا جو مدخلی ہے یہ کیا صحابہ سے بڑا ہے؟ سعودی کی روٹی کھا کر کے وہاں کفر اور شرک اور حرام کاریاں دیکھ کر کے چپ رہتا ہے۔ واہ بھائی واہ، اچھا دین پیش کر رہے ہو امریکہ یہود کا۔ یہ دین نہیں ہے میرے دوستوں، واللہ ان کے نام بڑے ہوں گے، ان کے پیچھے حفیظ اللہ واللہ تولا پتہ نہیں کیا کیا لگتا ہوگا، ہمارے پیچھے تو کچھ نہیں لگتا بھائی۔
لیکن واللہ دین یہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، رسول کے فرمان میں ہے، ابو بکر کی سیرت طیبہ اور عمر بن خطاب کی سیرت طیبہ اور حضرت عثمان حضرت علی کے دین میں ہے. یہی دین ہے. یہ جو پیش کر رہے ہیں یہ صرف اپنے فرقے کے سپورٹ کرنے کے لیے، اپنی ریالوں کو جمع کرنے کے لیے وہ بات اور وہ دین پیش کرتے ہیں جو ان کو آگے سے کہا جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ آئیے ایک بڑی شاندار مجمع جوائد کے اندر ہے، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 283. جلد نمبر 4 پیج نمبر 283. عمر بن خطاب ممبر رسول پر کھڑے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں اپنی مہر کو اتنا 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 اور لیتی ہے. میں 400 درہم یا 400 چاندی کے جو کچھ سکے وغیرہ رہتے ہیں ان سے زیادہ نہ ہو، اس طرح کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا. تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور عمر بن خطاب سے کہا، ہے عمر ہو آر یو، کون ہو تم؟ جو کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام تم کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن عمر بن خطاب جلال میں آ گئے اور کہا، کون ہے یہ عورت؟ عربی آتی ہے کیا اس کو؟ مدرسے سے فارغ ہے کیا؟ مدینہ کی ملی ہے کیا؟ نہیں 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 نہیں. اہل حدیث حضرات یہ نہیں کہا. عمر بن خطاب نے کہا، اے عمر تیرے سے تو سارے ہی سمجھدار ہیں. کیا بات کہی آپ نے؟ کیا کہا؟ اے عمر تو ہی نہ سمجھے، باقی تو سب تیرے سے سمجھدار ہے. آپ نے نام نہیں پوچھا. اس نے سورہ نساء آیت نمبر 20 پیش کی آپ کے سامنے. اس بڈھی عورت نے سورہ نساء آیت نمبر 20 پیش کیا آپ نے، اور عمر بن خطاب نے کہا آج اس بڈھی مائی نے عمر کو دین سکھا دیا اور تم یہ کہتے ہو اتنے بڑے آدمی میں. ارے اتنے کتنے بڑے ہیں بھائی؟ جب عمر دین سیکھ سکتا ہے ایک بوڑھی عورت سے تو تم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں سیکھتے کہ تم میں تکبر آ گیا ہے. تم سیکھنا ہی نہیں جاتے. عمر بن خطاب جس کے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ کی سنوا تو عمر ہوتا، وہ سیکھ رہا ہے، لیکن تمہارے منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں. اس کو سنو، اس کو مت سنو، یہ کرو وہ کرو، یہ سلفی نہیں ہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے. ہاں تمہاری باپ ہوتی ہے، تمہارے گھر میں بندی ہوئی گائے بھینسے ہے، مرضی جس کو تم مان لو. اللہ کی قسم قیامت تک یہ امت دین سیکھے بھی گی، سمجھے گی بھی اور تمہیں سمجھائے گی بھی انشاءاللہ رب العالمین. نہیں رکیں گے انشاءاللہ. بلا لو مرضی ہے جس اسٹیج پہ انشاءاللہ رب العالمین. عربی آتی ہے کیا؟ نہیں آتی عربی. جاؤ، نہیں آتی عربی. ہاں نہیں آتی، لیکن قرآن سمجھ میں آتی ہے. اسلام قبول کیا قرآن پڑھ کر، الحمدللہ دوسروں کو بھی دعوت دی ہے. الحمدللہ ہمارے گھر والوں کی گھر والی نے بھی اسلام قبول کیا ہے، اور بھی ہمارے نامعلوم کتنے دوست حضرات ہیں الحمدللہ اسی قرآن کو پڑھ کر کے اسلام لے کے آئے الحمدللہ. لیکن انشاءاللہ اللہ کا یہ بندہ انشاءاللہ تمہاری باطل روشوں کو طاق کرنے کے لیے کافی ہے کسی بھی میدان کے اندر انشاءاللہ رب العالمین، کسی بھی مسئلے کے اندر. اور ہر مسئلہ اسی بنیاد کو بنا کر کے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، چاہے وہ خلافت کا مسئلہ ہو، اقامت دین کا مسئلہ ہو، طاغوت کی فرما برداری کا مسئلہ ہو، سعودی پرستی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، تمہارا رد کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تم ہمیں خاموش نہیں کروا سکتے. تم لگاؤ فتوے خوارج کے، تم لگاؤ فتوے فتنوں کے، تم لگاؤ، لوگوں کو بولو اس کو سنو اور مت سنو. کون مانتا ہے تمہاری بات؟ رضوان محمدی صاحب تیرے گھر میں تیری بات نہیں چلتی یار. اس کو مت سنو، اس کو سنو، کون سنتا ہے؟ تیرے 400-500 ویوز آتے تیرے خود کے. اس کو سنو، اس کو مت سنو. ہاں بھائی نیا لایا ہے. ٹھیک ہے آؤ نیچے آ جاؤ. ہاتھ کاٹنے کی دیت کا مسئلہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بس میں امیر المومنین تھے. آپ کی خلافت کے دور میں آپ نے ایک حکم صادر کر دیا، ٹھپا لگا دیا، بھیج دیا. کیا کہ بھائی ایک ہاتھ کی دیت 50 اونٹ ہے، تو ہاتھ کے اندر انگلیاں 5 ہوتی ہیں، سب کی 10-10 ہے. یا شاید آپ نہیں 10-10 نہیں بولا آپ نے ہر انگلی کی طاقت اور قوت کے حساب سے اس کی دیت کسی کی 12، کسی کی 15، کسی کی 7، کسی کی 5 اس طرح کی طے کی اور سارے جتنے بھی گورنر تھے آپ تک پہنچا دیا. لیکن جب یہ بات کسی ایک صحابی کے پاس پہنچی جن کو حدیث معلوم تھی تو انہوں نے کہا کہ اس پر تب تک عمل مت کرنا جب تک میں امیر المومنین سے مل کر نہ ہوں. تو امیر المومنین کے پاس میں وہ صحابی گئے اور کہا کہ عمر بن خطاب ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسے ایسے مسئلہ ہے، ہر انگلی کی دیت
10 اونٹ ہوگی. عمر بن خطاب نے کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, کہتا ہوں خود نے سنی, کہا میں نے خود نے سنی ہے. تو عمر بن خطاب نے ہاتھ وہ اپنا حکم کینسل کروا دیا اور بلایا لکھنے والے کو, لکھو اور نقل کرو, فلاں صحابی کی اس سے روایت کرو کہ انہوں نے جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے اور اس حدیث پر عمل ہوگا. ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے بھائی. اتنے بڑے عالم ہیں, ارے کتنے بڑے ہیں یار. ہر مسئلے کا اختلاف یہاں پہ ہو رہا ہے, صحابوں کے بیچ میں ہو رہا ہے. کیسے ختم ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن رسول اللہ کی حدیث, اللہ قرآن رسول اللہ کی حدیث. تمہیں پتہ نہیں کس کس کی ضرورت پڑ رہی ہے. کل تک تو تم یہ تھے ائمہ اربعہ ہے, پھر خیر القرون ہے, اب نیچے مسجدوں کے امام تک آ گئے. پہلے امام ابن تیمیہ تک آئے, پھر شیخ فیضان پہ آ گئے, اب وہ مدخلی پہ آ گئے, پھر ابو جے جمیر پہ آ گئے, اب رضوان محمدی آ گیا, خود فتوے مارنے لگ گیا انہی سے لو. ہاں ارے کون سا دین سیکھ رہے ہو؟ کل تک تو اطیعوا اللہ اطیعوا رسول, اور آج سارا جب تم پر مسلط اللہ نے ایک عجاب کر دیا نا, عجاب کی شکل میں موجہ علی انجینئر جو بخاری اور مسلم کی روایتیں تم لے کر کے, حدیثوں کی کتاب لے کر کے بچوں کو دے دی تھی نا, رفع الدین آمین, 8 رکعت تراویح, یہ کفر, یہ شرک, یہ مرتد, وہ سارے فتوے اس نے تم پر لگا دیے. وہ کھول کے رکھ دی اس نے بخاری اور مسلم, سارے مسائل کھول کے رکھ دیے. تب کہہ رہے ہو عربی آتی ہے کیا؟ ارے تو عربی آتی تو ہم کو پہلے عربی آتی تھی, کیا رفع الدین نے سکھایا تھا؟ عربی آتی ہے کیا؟ سینے پر ہاتھ بنوا دیا تب عربی آتی تھی, ہم کو کیا پتا اس میں عربی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تمہارا ٹرانسلیشن پڑھ کر ہاتھ باندھ لیا. اب تم کہہ رہے ہو تمہارے خلاف جو حدیثیں کھول لے, عربی آتی ہے کیا؟ ارے کیا آتی نہیں آتی یار, نہیں آتی, آتی ہے کیا؟ کہاں سے لائے پتا نہیں ہے. اگر کوئی قرآن حدیث کی دلیل تمہارے خلاف ہو تو عربی آتی ہے کیا؟ مدرسے سے فارغ ہے کیا؟ اور نہیں تو بچے کے ہاتھ میں دنیا بھر کا چندہ اکٹھا کیا, ہم نے بھی دیا الحمدللہ. ہاں ہم نے بھی دیا, قرآن کو چھاپنے کے نام پر, ترجمے کے نام پر, ٹرانسلیشن کے نام پر. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں میں الحمدللہ. اور میرے کتنے دوست توحید سیکھ لی بھائی, جوا سٹا سب چھوڑ دیا, حرام حلال کی تمیز ہو گئی. کوئی مولوی نہیں آیا میرے پاس میں, اللہ کا قرآن آیا الحمدللہ, جو میرے گھر میں رکھا ہوا تھا اور ایک دن میں نے دیکھ لیا انشاءاللہ رب العالمین, سب چیز سمجھ میں آ گئی. پہلے دیوبندیوں کے ساتھ میرے, جب ان سے سنا کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں تو تمہاری طرف آئے الحمدللہ, ٹرانسلیشن ملا, بخاری ملی, حدیث ملی. اب تم بھی وہی دیوبندی والی بات, گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں ساری ہدایت کا ٹھیکہ اللہ نے تمہیں دیا. اللہ کو رسول کو تو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہدایت کے ٹھیکیدار نہیں ہو, لیکن تم کو بڑھا کے بٹھا دیا. آئیے اب دوسرے مسئلے پر, بڑی شاندار حدیث ہے یہ, آپ سنیے, بڑا شاندار مسئلہ ہے. حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کا ایک مسئلہ آیا امیر المومنین کے پاس میں, اور ایک شخص آیا اور کہا ہے امیر المومنین میں 2 سال بعد اپنے گھر پہ آیا ہوں اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری اہلیہ محترمہ پیٹ سے ہے. عمر بن خطاب نے کہا رجم کریں گے. کیا کریں گے؟ رجم کریں گے, جنا کا سرزد کرنے والی ہے وہ. لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول, اے امیر المومنین آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تک مائیں اپنے بچہ نہ جن اس کو رجم نہیں کیا جا سکتا. اس حدیث کو سننے کے بعد آپ نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا اور کہا اس آدمی کو جب وہ بچہ جنے گی اس کے بعد رجم کیا جائے گا. اور جب وہ بچہ ہوا وہ آدمی امیر المومنین کے پاس میں آیا اور کہا اے امیر المومنین اللہ کی قسم وہ بچہ میرا ہے, اس کے دانت بڑے ہیں, اس کی شکل اور صورت بال میرے جیسے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے معاذ, یا اللہ تیرا شکر ہے آج معاذ نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا. کیسے بچے وہ بتاؤ؟ تمہارا منہج سلف کا چورن جو تم بیچ رہے ہو ہے, منہج سلف سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے سلف سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد آپ کے صحابہ, اور صحابہ میں سے خلفائے راشدین, پھر اشراف مبشرہ, پھر سابقون الاولون, اور جو ان کی اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ ہیں ہمارے اسلاف. تم نہیں ہو, یہ کیٹیگری ہے اسلاف کی, اور تم منہج سلف کے نام پر اس امت کو گمراہ کر رہے ہو. آؤ کیا کہا عمر بن خطاب نے, کیا کہا کہ آج
اللہ کے فضل سے الحمدللہ معاذ بن جبل جیسے صحابہ کی حدیث سنانے کی وجہ سے اللہ نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا. بتاؤ اگر عمر بن خطاب یہ حدیث کو آپ کو معلوم نہیں ہوتی یا حدیث سننے کے بعد میں بھی آپ ایج حکومت یا حاکم ہونے کے ناطے اس کو رجم کر دیتے تو تمہارے تم تو یہ کہتے ہو نا کسی بھی صحابی سے کوئی بھی بات لے لو, یہ لے لو وہ لے لو. نہیں, یہ جو معیار ہے اللہ اس کے رسول نے طے کیا ہوا ہے, خلفاء راشدین نے کر کے دکھایا ہے. آؤ نیچے آؤ انشاءاللہ رب العالمین. اسی طریقے سے ایک عورت آئی حضرت علی کے پاس میں جس کو 6 مہینے کا حمل ہوا. کتنے مہینے کا؟ 6 مہینے کا حمل ہوا. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا لاؤ بھائی رجم کرو. تو وہ حضرت علی کے پاس میں گئی, کہا میری بہن کے تعلق سے آپ کے پاس میں کوئی عذر ہے؟ انہوں نے کہا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 15 جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حمل ہونے سے لے کر دودھ پلانے کی مدت 3 سال 2.5 مہینے سوری کتنی ہے 2.5 مہینے. تو یہاں سے نکلتا ہے 2 سال دودھ پلانے کی مدت اور 6 ماہ حمل کے. یعنی انہوں نے قرآن سے ثابت کیا کہ 6 مہینے میں بھی بچہ ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت پیش کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو یہ آیت رکھی اور الحمدللہ اس عورت کی بھی جان بچی اور رجم سے بچی, اور یہ پتا چلا کہ وہ عورت ایک دم پاک دامن عورت ہے. تو یہاں میں آپ کو صحاباؤں کی اتنی ساری مثالیں پیش کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں, یہ ساری میں نے روایتیں رکھی, سارے مسئلے اختلافی تھے اور ہر اختلاف کا سورہ نساء آیت نمبر 59 پہ عمل کیا گیا نا میرے بھائیوں. اختلاف کو لٹایا کس کے پاس؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں. جو حکم والے تھے ان میں اختلاف ہوا, ابو بکر صدیق عمر بن خطاب میں اختلاف ہوا. کہاں لوٹایا گیا؟ اللہ کے پاس میں, رسول کے پاس میں. عمر بن خطاب اور دوسرے صحابوں کا اختلاف ہوا, کہاں پہنچایا گیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں. اہل بیت اور امیر المومنین عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق ان دونوں کے بیچ میں بھی اختلاف ہوا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو لے کر کے عمر بن خطاب اور حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ میں بھی اختلاف ہوا آپ کی خلافت کے دور میں. وہ بھی حدیث کی طرف لوٹایا گیا, ابو بکر کی طرف لوٹایا گیا, رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا گیا. یہ طریقہ کار ہے میرے بھائی, یہی طریقہ ہے, یہی نمونہ ہے, یہی دین ہے, یہی دین ہے. حمل کا جو مسئلہ ہے وہ سیرت عمر میں 472 نمبر پیج پہ ہے, اور 6 مہینے حمل کا مسئلہ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں ہے. اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے جتنی بھی باتیں رکھی دوستوں میرے بھائیوں, اس میں شاید کچھ سختیاں بھی تھی, سب چیز تھی, لیکن یہ درد ہے میرا کہ ہم جن عالموں کو سن کر کے قرآن حدیث پر آئے, قرآن حدیث کو سمجھا, اس پہ عمل کیا, جب آج ان کی کوئی بات غلط ہوتی ہے, جب ان کے سامنے ان کا رد کیا جاتا ہے تو وہ منٹ میں فتوے لگا دیتے ہیں خوارج ہے, فتنہ ہے, عربی نہیں آتی ہے, سلفی نہیں ہے, منہج سلف یہ نہیں ہے. یہ رانگ پالیسی, دوگلی پالیسی ہے جس کا ہم قیامت تک اللہ نے جب تک ہمیں زندہ رکھے گا انشاءاللہ اس کی تردید ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو کوئی بھائی ان آیتوں اور حدیث کے حساب سے عمل کرے گا تو میں سورہ نساء آیت نمبر 13, 14, 15 جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اور جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کوئی بھی ہو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور اس کو وہاں ذلت کا عذاب ہوگا. اور آخر میں اسی آیت کو کے مطابق رکھتی ہوئی سپورٹنگ میں ایک حدیث, حالانکہ قرآن کی آیت کو جو واضح اور صاف ہے, مستحکم ہے, جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بھئی قرآن کی آیتیں جو صاف اور واضح حکم ہے یہی اصل کتاب ہے, اس کے سپورٹنگ میں بھی جو حدیثیں ہیں, ان کی تفسیر میں جو حدیثیں ہیں وہ آپ سن لیجئے. صحیح بخاری میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے کچھ صحابہ پیش کیے جائیں گے جس کو دیکھ کر کے آپ بڑھیں گے یا حوض کوثر پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو ان کی آنکھوں سے جب ہٹایا جائے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات ایجاد کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی چوچرا کے, بغیر کسی سوال کے صاف کہہ دیں گے آپ کہ لے جاؤ ان کو میری آنکھوں سے, لے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے میرے بھائی کہ اس امت کے اندر, اس امت کی جو کامیابی کا
سبب ہے یا بنیاد ہے یا جو طریقہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور صحابہ اکرام نے عمل کیا، اور صحابہ اکرام میں بھی سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے بعد میں عشرہ مبشرہ ہے، اس کے بعد میں سابقون اولون ہے۔ یہی حجت ہے۔ اگر کوئی بھی چیز کی حجت آپ کو قرآن اور حدیث سے مل رہی ہے تو وہاں وہ چیز کافی ہے، اور نہیں ملتی ہے تو زیادہ سے زیادہ خلفائے راشدین ہے۔ اور یہاں تک میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے مسائل بیان کیے، سارے عقائد کے اور کامیابی کے۔ کوئی چھوٹے موٹے فروع کے مسائل ہیں، جیسے آپ لوگ نکالتے ہو کہ روزے کے حالت میں انجیکشن لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے۔ یار بھائی روزے کی حالت میں اگر اتنی بیمار ہو تو اللہ نے تو کہا ہے قرآن کے اندر بیماری کے اندر روزے مت رکھو، انجیکشن لگانے کی ضرورت کتنی آ رہی ہے، سمجھے بات کو۔ تو اس طرح کے مسائل لا کے لے کے نہیں آوے۔ کوئی کہے گا کہ یار چاند پہ کیسے نماز پڑھو گے، جب بھائی چاند پہ جاوے گا تو انشاءاللہ بتا دیں گے انشاءاللہ رب العالمین۔ میں بات کر رہا ہوں اصل جو عقائد ہے، جو کامیابی کا سبب ہے، جو اصل دین ہے نا میرے بھائی، اس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور آخر میں آپ کو بات یہ کہہ رہا ہوں، اسی کو بنیاد بنا کر کے آپ سارے اختلافی مسئلوں کے اندر یہ جانچ سکتے ہیں، یہ کسوٹی ہے کہ کون حق پر ہے اور کون غیر حق پر ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی حق پر ہے وہ بھی حق پر ہے، نہیں۔ یہ تو کل تک وہی بات تھی جو اپن بولتے تھے کہ بھئی یہ کہتے ہیں چار امام، چاروں برحق، چاروں جنتی، تمہاری تقریریں پڑھی ہیں، چلا چلا کر کے تم گلے میں خراش پیدا کر کے بولتے تھے ایک امام، ایک برحق، چاروں جنتی۔ تم ہی کہتے تھے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والا بھی جنت میں جائے گا، اور جو اس کے پیچھے نہیں پڑھتا اور پڑھنے پر منہ میں کیا وہ انگار ڈال دیجئے وہ جنت، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں حق ایک ہی ہے، چاہے کسی کے بیچ میں اختلاف ہوا ہو، سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو، چاہے کسی کے بیچ میں اختلاف ہوا ہو، حق ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین اسی کو بنیاد بنا کر کے ہم آگے سارے مسئلے ڈسکس کریں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ رب العالمین صحیح دین، صحیح فہم، اور ہر مسئلے کے اندر انشاءاللہ رب العالمین ہم اللہ قرآن، رسول کی حدیث، صحابہ اکرام اور ائمہ اربعہ یہ سب لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے آگے ہم ائمہ اربعہ کے اقوال بھی نقل کریں گے انشاءاللہ رب العالمین۔